حویلی کے وسیع و عریض ہال میں سناٹا چھایا ہوا تھا، مگر اس سناٹے میں ایک طوفان پنہاں تھا۔ دیواروں پر لگی قدیم پینٹنگز اور چھت سے لٹکتے بھاری فانوس خانزادہ خاندان کی شان و شوکت کے گواہی دے رہے تھے، مگر اس وقت خاندان کے سربراہ بہرام خانزادہ کے چہرے پر جو کرب تھا اس شان و شوکت سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ بہرام اپنی ماں بڑی بیوی کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا، مگر اس کا لہجہ احتجاج سے بھرپور تھا۔ اماں سائیں، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ وہ ایک بچی ہے، مجھ سے عمر میں 15 برس چھوٹی ہے۔ میں نے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے گھٹنوں چلتے دیکھا ہے، اور آپ چاہتی ہیں کہ میں اسے اپنی بیوی بنا لوں؟ یہ سراسر زیادتی ہے۔ بہرام کی آواز میں بے بسی اور غصہ دونوں شامل تھے۔ وہ اپنی ماں کا بہت ادب کرتا تھا، کیونکہ باپ کے سائے کے بعد وہی اس کی کل کائنات تھی، مگر آج ان کا مطالبہ اس کے ضمیر پر بوجھ بن رہا تھا۔ سامنے دیوان پر بیٹھی بڑی بیوی کے چہرے پر سختی کے تاثرات تھے۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی تسبیح کو ایک لمحے کے لیے روکا اور اسپاٹ لہجے میں بولی، بہرام خانزادہ، جذبات سے فیصلے نہیں کیے جاتے۔ تم اس خاندان کے اکلوتے چشم و چراغ ہو۔ تمہارے باپ کی وفات کے بعد یہ پگڑی تمہارے سر پر آئی ہے، اور پگڑی کا وارث ہونا ضروری ہے۔ 8 سال ہو گئے ہیں تمہاری شادی کو، مگر فاریہ کی گود خالی ہے۔ بہرام نے بے چینی سے پہلو بدلا، تو اس میں فاریہ کا کیا قصور ہے اماں؟ یہ تو اللہ کی دین ہے۔ ہم نے علاج کروایا ہے اور ڈاکٹرز نے… بڑی بیوی نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ ڈاکٹرز جواب دے چکے ہیں بہرام، فاریہ کبھی بھی ماں نہیں بن سکتے۔ یہ حقیقت ہے اور تمہیں اسے تسلیم کرنا ہوگا۔ میں اپنی نسل کو یہاں ختم ہوتے نہیں دیکھ سکتے۔ مجھے وارث چاہیے، اور وہ صرف دوسری شادی سے ہی ممکن ہے۔ بہرام نے گہری سانس لی اور اپنی ماں کے قریب جا کر دھیمے لہجے میں سمجھانے کی کوشش کی۔ اگر دوسری شادی اتنی ہی ناگزیر ہے تو خاندان میں اور بھی تو لڑکیاں ہیں۔ اماں، آپ نویرہ کی ہی ضد کیوں کر رہی ہیں؟ وہ ہمارے ڈرائیور شکیل کی بیٹی ہے۔ وہ کم سن ہے اور اس میں بھی دنیا کی سمجھ بوجھ بھی نہیں ہے۔ یہ اس معصوم کے ساتھ ظلم ہوگا۔ بڑی بیوی نے اپنی شال درست کی اور فیصلہ کن انداز میں بولی، یہی تو وجہ ہے بہرام کہ میں نویرہ کا انتخاب کر چکی ہوں۔ وہ کم عمر ہے اور خاموش طبع ہے۔ وہ تمہارے سامنے بولے گی نہیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ فاریہ ہماری خاندانی بہو ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی دوسری ایسی عورت اس گھر میں آئے جو فاریہ کے مقام کو چیلنج کرے۔ نویرہ صرف ایک مقصد کے لیے لائی جا رہی ہے۔ اس کی کوکھ سے جنم لینے والا بچہ فاریہ کی گود میں پل کر جوان ہوگا۔ بہرام کو لگا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہے۔ یہ کیسی سیاست تھی جس میں 2 زندگیوں کو مہرا بنایا جا رہا تھا؟ ایک طرف اس کی محبت تھی فاریہ جو بانجھ ہونے کا دکھ سہ رہی تھی، اور دوسری طرف وہ معصوم نویرہ جو ابھی کھیل کود کی عمر میں تھی۔ اماں، یہ سوداگری ہے۔ میں ایک جیتی جاگتی انسان کو صرف بچے کی مشین نہیں سمجھ سکتا۔ بڑی بیوی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ زبان سنبھال کر بات کرو بہرام۔ تم بھول رہے ہو کہ تم کس سے مخاطب ہو۔ میں نے تمہیں پالا ہے اور اس قابل بنایا ہے کہ تم پنچایت کے فیصلے کر سکو۔ آج اگر تم نے میری حکم عدولی کی تو یاد رکھنا میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ میرا فیصلہ اٹل ہے۔ نویرہ کے باپ کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، تو تمہیں کیوں ہے؟ بہرام جانتا تھا کہ ڈرائیور شکیل اس خاندان کا نمک خوار ہے اور وہ کبھی انکار کی جرات نہیں کر سکتا، مگر بہرام کا اپنا دل اس فیصلے کو ماننے سے انکاری تھا۔
وہ 18 برس کی عمر سے اس گھر کا سربراہ تھا اور اس نے ہمیشہ اصولوں کی پاسداری کی تھی، مگر آج اسے اپنے اصول ٹوٹتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ باہر سے تعلیم یافتہ تھا اور دقیانوسی خیالات سے کوسوں دور تھا، مگر خاندانی روایات کی زنجیریں اس کے پیروں میں پڑی تھیں۔ وہ فاریہ سے محبت کرتا تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی اور آئے، خاص طور پر اس طرح۔ بہرام نے آخری کوشش کرتے ہوئے کہا، اماں سائیں، فاریہ کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ جیتے جی مر جائے گی۔ فاریہ بھی یہی چاہتی ہے بہرام، میں اس سے بات کر چکی ہوں، اسے اپنی گود ہری کرنے کے لیے قربانی منظور ہے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، یا تو اپنی ماں کی بات مان کر خاندان کا نام آگے بڑھاؤ، یا پھر اپنی ضد پر اڑے رہو اور میری ناراضگی مول لے لو۔ بہرام لاجواب ہو گیا۔ ماں کی ناراضگی کا خوف اور خاندان کے وارث کی ذمہ داری نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب فرار کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ بڑی بیوی نے اسے دیوار سے لگا دیا تھا۔ وہ خاموشی سے کمرے سے نکل آیا، مگر اس کے ذہن میں طوفان مچا ہوا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس بچی کو وہ لالا کہتے ہوئے سنتا آیا ہے، کل اسے اس کے نام کے ساتھ منسوب کر دیا جائے گا۔ رات کے پچھلے پہر حویلی کے برآمدے میں بہرام خان زادہ بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس کے قدموں کی چاپ سناٹے میں گونج رہی تھی، جو اس قدر اس کے اندر مچے طوفان کی عکاسی کر رہی تھی۔ اس کی شادی کو پورے 8 سال بیت چکے تھے، اور یہ 8 سال اس نے امید اور نا امیدی کے درمیان لٹکتے ہوئے گزارے تھے۔ وہ فاریہ سے محبت کرتا تھا اور بے پناہ کرتا تھا، مگر اولاد کی کمی کا ایک ایسا خلا تھا جسے نہ اس کی محبت بھر پا رہی تھی اور نہ ہی حویلی کی دولت۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر بڑی بیوی نے پھر وہی موضوع چھیڑ دیا۔ بہرام نے چائے کا کپ لبوں سے ہٹاتے ہوئے سنجیدگی سے ماں کی طرف دیکھا۔ اماں سائی، میں ساری رات سوچتا رہا ہوں، اگر وارث کے لیے دوسری شادی اتنی ہی ناگزیر ہے تو پھر نویرا ہی کیوں، کوئی اور لڑکی کیوں نہیں؟ ہم کسی برابری کے خاندان میں بھی تو بات کر سکتے ہیں۔ بڑی بیوی نے اطمینان سے پراٹھے کا نوالا توڑتے ہوئے جواب دیا، برابری والوں کی بیٹیاں اپنے حقوق مانگتی ہیں بہرام، وہ اس حویلی میں آ کر اپنی الگ سلطنت بنانے کی کوشش کریں گی، اور میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی کہ فاریہ کا مقام کوئی اور لے۔ نویرا ایک کم عمر بچی اور ہمارے ڈرائیور کی بیٹی ہے، اس کی کیا مجال کہ وہ سر اٹھا کر بات بھی کر سکے؟ بہرام نے احتجاج کرنے کے لیے لب کھولے تو بڑی بیوی نے بات جاری رکھی، دیکھو بیٹا، نویرا بھی کچی عمر کی ہے اور صحت مند ہے، ڈاکٹرز کے مطابق وہ جلد امید سے ہو سکتی ہے۔ منصوبہ سیدھا سا ہے کہ نویرا کے ہاں جو بھی اولاد ہوگی ہم وہ لے کر فاریہ کی گود میں ڈال دیں گے۔ دنیا والوں کے لیے وہ تمہارا اور فاریہ کا بچہ ہوگا، اس طرح فاریہ کا گھر بھی بچ جائے گا اور وہ خوش بھی رہے گی کہ بچہ اس کے پاس ہے۔ نویرا کے باپ شکیل کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ ہم اسے منہ مانگی قیمت دیں گے۔ بہرام کا چہرہ غصے اور بے بسی سے سرخ ہو گیا، لیکن اماں سائیں، اس لڑکی کے ساتھ سراسر زیادتی ہے، آپ اس کے جذبات اور اس کی ممتا کا سودا کر رہی ہیں۔ وہ کوئی مشین نہیں ہے جو بچہ پیدا کر کے ہمارے حوالے کر دے گی۔ بڑی بیوی نے سختی سے میز پر ہاتھ مارا، پھر وہی جذباتی باتیں؟ میں نے کہہ دیا نا کہ یہی میرا آخری فیصلہ ہے، اگر تم نے انکار کیا تو سمجھ لینا کہ تم نے اپنی ماں کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ ماں کی دھمکی بہرام کے وجود میں پیوست ہو گئی۔ وہ سر جھکائے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا، جہاں فاریہ جائے نماز پر بیٹھی رو رہی تھی۔ بہرام کو دیکھتے ہی اس نے آنسو پونچھے، مگر اس کی آنکھیں سب کچھ بیان کر رہی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ نیچے کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ بہرام، میں نہیں چاہتی کہ آپ دوسری شادی کریں، میرا دل یہ بوجھ برداشت نہیں کر پائے گا۔ میں جانتی ہوں کہ میں بانجھ ہوں، مگر آپ کا بٹ جانا میرے لیے موت سے کم نہیں۔ فاریہ نے بہرام کے ہاتھ تھام لیا اور سسکنے لگی۔ بہرام نے اسے بازوں کے حصار میں لیا اور اس کی سر پر ٹھوڑی ٹکا دی۔ میں مجبور ہوں فاریہ، تم جانتی ہو اماں سائیں کے فیصلے پتھر پر لکیر ہوتے ہیں۔ بہنوں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ نہیں مان رہی۔ وہ نویرا کو صرف اس لیے لا رہی ہیں تاکہ تمہاری گود ہری ہو سکے۔ فاریہ نے تڑپ کر سر اٹھایا، کسی اور کی کوکھ اجاڑ کر میری گود ہری کرنے کا کیا فائدہ بہرام؟ وہ بچی ہے، میں نے اسے اپنے سامنے بڑے ہوتے دیکھا ہے، اس کا سامنا کیسے کروں گی؟ بہرام کے پاس فاریہ کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ خود ایک ایسے دوراہے پر کھڑا تھا جہاں ایک طرف ماں کا حکم اور خاندانی روایات تھیں تو دوسری طرف اس کا ضمیر اور فاریہ کی محبت۔ بہرام خانزادہ کوئی معمولی شخص نہیں تھا، وہ خانزادہ فیملی کا اکلوتا چشم و چراغ تھا۔
اسے آج بھی وہ منحوس کھڑی یاد تھی جب وہ صرف 18 برس کا نوجوان تھا اور اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا۔ اس کچی عمر میں جب لڑکے اپنی جوانی کے خواب دیکھتے ہیں، بہرام کے سر پر سرداری کی پگڑی رکھ دی گئی تھی۔ اس وقت بڑی بیوی نے ایک چٹان کی طرح اس کا ساتھ دیا تھا۔ انہوں نے ہی اسے سکھایا تھا کہ پنچایت میں فیصلے کیسے کیے جاتے ہیں اور کس طرح اپنی ذات کو پیچھے رکھ کر خاندان کے مفاد کو ترجیح دی جاتی ہے۔ انہوں نے اسے گاؤں کے تمام رسم و رواج اور روایات کی پاسداری کرنا سکھایا تھا۔ بہرام نے اپنی ماں کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھا تھا اور آج وہی ماں اسے ایک ایسے راستے پر چلنے کا کہہ رہی تھی جو اسے اندر سے توڑ رہا تھا۔ بہرام کو پڑھنے کا بہت شوق تھا اور باپ کی وفات اور سرداری کی بھاری ذمہ داریوں کے باوجود اس نے اپنی تعلیم ترک نہیں کی تھی۔ وہ اپنی الجھنوں سے دور جا کر کتابوں میں سکون تلاش کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دنیا بدل رہی ہے، مگر اس کی حویلی کی اونچی دیواروں کے اندر وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ یہاں آج بھی وہی قانون چلتا تھا جو صدیوں پہلے اس کے آباء و اجداد نے بنایا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ بہرام اپنی اسٹڈی میں بیٹھا باپ کی تصویر کو تک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ وہ پنچایت میں دوسروں کے مسئلوں کا حل نکالتا تھا، لوگوں کے گھر بساتا تھا، مگر آج وہ اپنے ہی گھر میں بے بس تھا۔ ماں کی جذباتی بلیک میلنگ اور دھمکی نے اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے دل پر پتھر رکھ کر فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ نویرہ سے نکاح کرے گا، چاہے اس کے لیے اسے اپنے ضمیر کا قتل ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ بہرام کا ذہن ماضی کے دریچوں میں بھٹک رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کس طرح باپ کے جانے کے بعد ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دب کر بھی اس نے اپنی تعلیم کی شمع کو بجھنے نہیں دیا تھا۔ حویلی کے گھٹن زدہ ماحول اور پنچایت کی روز روز کے جھگڑوں سے وہ اکتا گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کچھ عرصے کے لیے اس ماحول سے دور چلا جائے تاکہ وہ سکون سے سانس لے سکے اور اپنی ڈگری مکمل کر سکے۔ ایک شام وہ بڑی بیوی کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ حساب کتاب کی فائلوں میں گم تھی۔ اماں صاحب، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ بہرام نے مؤدبانہ انداز میں اجازت طلب کی۔ بڑی بیوی نے فائل بند کی اور اینک اتار کر میز پر رکھتے ہوئے کہا، کہو بہرام، کیا بات ہے؟ تم کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہو۔ اماں صاحب، میں اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں حویلی کے مسائل اور پنچایت کے فیصلوں میں مجھے وقت نہیں مل پاتا۔ میرا ارادہ ہے کہ میں کچھ عرصے کے لیے بیرون ملک چلا جاؤں۔ بڑی بیوی کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہو گئی۔ بہرام، تم جانتے ہو کہ تم اس حویلی کے سربراہ ہو۔ تمہاری غیر موجودگی میں یہاں کے معاملات کون سنبھالے گا؟ میں نے منشی جی کو سب سمجھا دیا ہے اور پھر آپ کا سایہ تو سر پر موجود ہے۔ میں بس اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس آ جاؤں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں دنیا کو دیکھوں اور سمجھوں تاکہ مستقبل میں بہتر فیصلے کر سکوں۔ بڑی بیوی کچھ دیر خاموش رہیں اور پھر گہری سانس لیتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے بہرام، اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو میں تمہیں نہیں روکوں گی۔ تم اپنی تعلیم کے لیے جا سکتے ہو، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیسی شرط اماں صاحب؟ بہرام نے حیرت سے پوچھا۔ تم جانتے ہو کہ ہمارے خاندان کا ایک ہی رواج ہے اور وہ یہ کہ شادی خاندان سے باہر نہیں ہوتی۔ خانزادہ فیملی کی تمام تر عورتیں اسی خاندان کی ہوتی ہیں اور بہویں بھی اسی خون سے آتی ہیں۔ تمہیں واپس آ کر شادی کرنی ہوگی اور وہ بھی وہیں جہاں میں کہوں گی۔ بہرام جانتا تھا کہ اس خاندان میں رواج کی پاسداری جان سے بڑھ کر کی جاتی ہے۔ یہاں محبت کی شادیوں کا کوئی تصور نہیں تھا، بلکہ بڑوں کے فیصلے ہی حرف آخر ہوتے تھے۔ مجھے منظور ہے اماں صاحب، میں آپ کے حکم کے خلاف نہیں جاؤں گا۔ بہرام نے سر جھکا کر ان کی شرط تسلیم کر لی تھی، کیونکہ اس وقت اس کا واحد مقصد تعلیم کے لیے باہر جانا تھا۔ وہ بیرون ملک چلا گیا اور وہاں دل لگا کر اپنی پڑھائی مکمل کی۔ وہ سال اس کی زندگی کے بہترین سال تھے، جہاں وہ خانزادہ ہونے کے بوجھ سے آزاد تھا۔ لیکن وقت گزرتے دیر نہیں لگتی اور تعلیم مکمل ہوتے ہی اسے اپنا وعدہ نبھانے کے لیے واپس آنا پڑا۔ واپسی پر بڑی بیوی نے اسے زیادہ مہلت نہیں دی۔ جس شام وہ واپس آیا اسی رات کھانے کی میز پر بڑی بیوی نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ بہرام، تم اپنا وعدہ پورا کر کے واپس آئے ہو اور اب مجھے اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ میں نے تمہارے لیے لڑکی پسند کر لی ہے۔ کون ہے وہ اماں صاحب؟ بہرام نے پانی کا گلاس میز پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ فاریہ، تمہارے ماموں کی بیٹی۔ وہ ہمارے خاندان کے معیار اور مرتبے کے عین مطابق ہے، پڑھی لکھی ہے اور گھر کے طور طریقوں سے واقف ہے۔ بہرام فاریہ کو بچپن سے جانتا تھا۔ وہ ایک سلجھی ہوئی اور خاموش طبع لڑکی تھی۔ اسے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بغاوت کا انجام خاندان میں ازدہار کی صورت میں نکلتا ہے۔
جیسا آپ مناسب سمجھے اما سائیں، مجھے فاریہ سے کوئی مسئلہ نہیں، مجھے تم سے یہی امید تھی بہرام۔ خانزادہ خاندان کا خون کبھی اپنی روایات سے روگردانی نہیں کرتا۔ ہمارے بڑے بوڑھوں نے یہی اصول بنایا ہے کہ اپنی دولت اور اپنی عزت اپنے ہی گھر میں رہنی چاہیے۔ غیر خاندان کی عورتیں ہماری اقدار کو نہیں سمجھ سکتی۔ بڑی بیوی نے اطمینان سے کہا، لیکن اماں، کیا فاریہ اس رشتے سے خوش ہے؟ میں نہیں چاہتا کہ اس پر کوئی دباؤ ڈالا جائے۔ بہرام نے اپنی فطری شرافت کے تحت سوال کیا۔ فاریہ ایک سمجھدار لڑکی ہے بہرام، اسے معلوم ہے کہ اس کی بہتری کس میں ہے، اور ویسے بھی ہمارے خاندان کی لڑکیاں زبان نہیں چلایا کرتی، ان کے نصیب کے فیصلے ان کے والدین کرتے ہیں۔ چند دنوں کے اندر ہی حویلی میں شادی کی شہنائیاں گونج اٹھی، پورے گاؤں میں جشن کا سما تھا۔ بہرام کی شادی اس کے ماموزاد فاریہ سے انتہائی دھوم دھام سے کر دی گئی۔ فاریہ سرخ اور اسی جوڑے میں ملبوس چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی۔ بہرام نے جب اسے دیکھا تو اسے لگا کہ ماں کا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ شادی کی پہلی رات بہرام نے فاریہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے بولا، فاریہ، میں جانتا ہوں کہ یہ شادی بڑوں کی مرضی سے ہوئی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ تمہیں کبھی کوئی شکایت نہ ہو۔ تم صرف میری بیوی نہیں بلکہ میری عزت ہو۔ فاریہ نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ بہرام سائیں، آپ کا ساتھ ہی میری خوش قسمتی ہے، میں نے ہمیشہ آپ کو اپنا مقدر سمجھا ہے۔ یہ ان کی ازدواجی زندگی کا آغاز ہوا تھا۔ بہرام نے خود کو پوری طرح فاریہ کے سپرد کر دیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ زندگی اب پرسکون گزرے گی، کیونکہ اس نے خاندانی روایات بھی نبھا دی تھی اور اسے ایک اچھی جیون ساتھی بھی مل گئی تھی۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ قدرت نے اس کے لیے کیا امتحان لکھ رکھا ہے۔ بہرام فاریہ سے بیوی کے ناطے بہت محبت کرتا تھا۔ باہر سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد جب اس کی شادی ہوئی تو اس نے دل و جان سے فاریہ کو قبول کیا۔ اس کے درمیان محبت اور احترام کا ایک ایسا رشتہ قائم ہو گیا تھا جسے دیکھ کر حویلی کے ملازمین بھی رشک کرتے تھے۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا گیا اور شادی کو کئی سال بیت گئے۔ حویلی کی رونقیں اپنی جگہ قائم تھی، مگر ایک کمی تھی جو سب کو محسوس ہو رہی تھی، خاص طور پر بڑی بیوی کو، جو اپنے اکلوتے بیٹی کی اولاد دیکھنے کے لیے بے چین تھی۔ ایک شام فاریہ اداس بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی جب بہرام کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے فاریہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک گئی۔ کیا بات ہے فاریہ، تم آج کل بہت گمسم رہنے لگی ہو؟ فاریہ نے نم آنکھوں سے بہرام کی طرف دیکھا اور دھیمے لہجے میں بولی، بہرام سائیں، ہماری شادی کو 8 سال ہو چکے ہیں۔ حویلی کی دیواریں اب بھی مجھ سے سوال کرتی ہیں۔ اماں سائیں کی نظروں میں جو مایوسی ہے وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں بانجھ تو نہیں۔ بہرام نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ ایسی باتیں مت سوچا کرو فاریہ، اللہ کے گھر میں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ ہم نے بہترین ڈاکٹرز کو دکھایا ہے اور مجھے یقین ہے کہ جلدی ہمارے آنگن میں بھی پھول کھلیں گے۔ مگر بہرام کی تسلیوں کے باوجود حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ بہت علاج معالجے کے بعد بھی جب کوئی امید نظر نہ آئی تو انہوں نے شہر کے سب سے بڑے اسپتال سے رجوع کیا۔ ٹیسٹ کی رپورٹس لینے سے جب وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو ڈاکٹر کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ دیکھیں مسٹر بہرام، میں آپ کو جھوٹی تسلی نہیں دے سکتا، رپورٹس بالکل واضح ہیں، آپ طبی لحاظ سے بالکل صحت مند ہیں، مگر مسئلہ آپ کی اہلیہ کے ساتھ ہے۔ فاریہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب؟ کیا میں کبھی ماں نہیں بن سکوں گی؟ ڈاکٹر نے افسوس سے سر ہلایا۔ میڈیکل سائنس کے مطابق آپ ماں نہیں بن سکتی۔ آپ کے اندرونی نظام میں کچھ ایسی پیچیدگیاں ہیں جن کا فی الحال کوئی علاج ممکن نہیں۔ مجھے افسوس ہے مسز خانزادہ، یہ الفاظ فاریہ پر بجلی بن کر گرے۔ وہیں کرسی پر نڈھال ہو گئی جیسے اس کے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ بہرام نے اسے سہارا دیا مگر فاریہ کی آنکھوں سے امید کی آخری کرن بھی بجھ چکی تھی۔ گھر واپسی کا سفر خاموشی میں گزرا۔ حویلی پہنچتے ہی فاریہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بہرام کی ماں کو جب حقیقت معلوم ہوا تو ان کا رد عمل وہی تھا جس کا بہرام کو ڈر تھا۔ وہ سیدھی بہرام کے پاس آئیں اور 2 ٹوک انداز میں بات شروع کی۔ بہرام، اب تو ڈاکٹرز نے بھی جواب دے دیا ہے، فاریہ اس خاندان کو وارث نہیں دے سکتے اور میں مزید صبر نہیں کر سکتے، تمہیں اب دوسری شادی کرنی ہوگی۔ اماں سائیں، ابھی ہم اسپتال سے آئے ہیں، فاریہ اس وقت شدید صدمے میں ہے، کیا ہم اس موضوع پر بعد میں بات کر سکتے ہیں؟ وقت ہمارے پاس نہیں ہے بہرام، تم میرے اکلوتے وارث ہو اور میں تمہاری نسل کو آگے بڑھتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہاری شادی جلد از جلد کر دی جائے۔ بہرام نے سر پکڑ لیا۔ وہ جانتا تھا کہ ماں اپنی ضد کی پکی ہے۔
اگر آپ کی یہی خواہش ہے تو ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ آپ خاندان میں بات کریں کسی مناسب رشتے کے لیے، خالہ کی بیٹی ہے یا پھر تایا کی چھوٹی بیٹی۔ بڑی بیوی نے فوراً انکار میں سر ہلایا۔ نہیں بہرام، میں خاندان کی کسی لڑکی کو اس حویلی میں نہیں لاؤں گی۔ بہرام حیرت سے ماں کا منہ تکنے لگا۔ لیکن اماں، ہمارا تو رواج ہے کہ ہم خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے۔ پھر آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ میں تمہاری شادی ہمارے ڈرائیور شکیل کی بیٹی نویرہ سے کرنا چاہتی ہوں۔ بہرام کو لگا جیسے اس نے غلط سنا ہو۔ نویرہ؟ وہ بچی ہے۔ اماں، وہ ہمارے ملازم کی بیٹی ہے، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ خاندان کی لڑکیوں کو چھوڑ کر ایک ڈرائیور کی بیٹی کو بہو بنائیں گی؟ بڑی بیوی نے اپنی منطق پیش کی۔ ہاں، کیونکہ مجھے بہو نہیں صرف وارث چاہیے۔ اگر میں خاندان کی کسی لڑکی سے تمہاری شادی کروں گی تو وہ آ کر اپنے حقوق مانگے گی، وہ فاریہ کے برابر کھڑی ہونے کی کوشش کرے گی اور خاندانی سیاست شروع ہو جائے گی۔ میں فاریہ کا گھر خراب نہیں کرنا چاہتی۔ نویرہ کم عمر ہے اور غریب گھرانے سے ہے، وہ کبھی بھی فاریہ کے سامنے سر اٹھانے کی جرات نہیں کرے گی۔ لیکن یہ اس معصوم کے ساتھ زیادتی ہے، اور یہ زیادتی ضرورت ہے، یہ زیادتی نہیں ضرورت ہے۔ نویرہ صرف تمہیں بچہ دے گی اور وہ بچہ ہم لے کر فاریہ کی گود میں ڈال دیں گے۔ فاریہ ہی اس بچے کی ماں کہلائے گی اور نویرہ اس گھر کے کونے میں پڑی رہے گی، یا اگر وہ چاہے گی تو ہم اسے فارغ کر دیں گے۔ مجھے صرف اپنا خون چاہیے۔ بہرام کو اپنی ماں کی سوچ پر خوف آنے لگا۔ وہ ایک جیتی جاگتی لڑکی کو محض استعمال کی چیز سمجھ رہی تھی۔ میں اس کے لیے راضی نہیں ہوں اماں، یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ تم راضی تمہیں ہونا پڑے گا بہرام۔ فاریہ کا مستقبل اسی میں محفوظ ہے کہ دوسری بیوی کمزور اور بے زبان ہو۔ اگر تم فاریہ سے محبت کرتے ہو تو میری بات مان لو، ورنہ میں خاندان کی کوئی ایسی تیز ترار لڑکی لاؤں گی جو آتے ہی فاریہ کو اس گھر سے نکلوا دے گی۔ بڑی بیوی نے اپنا آخری پتا پھینک دیا تھا۔ بہرام بے بس ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کی ماں نے اسے ایسے مقام پر لا کھڑا کیا تھا جہاں انکار کا راستہ بند ہو چکا تھا۔ بڑی بیوی نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بہرام کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات کو نظر انداز کر دیا اور انتہائی سنجیدگی سے اپنی منصوبہ بندی واضح کرنے لگی۔ تم میری بات کی گہرائی کو نہیں سمجھ رہے بہرام۔ ہمیں اس وقت صرف ایک وارث کی ضرورت ہے جو ہمارے خاندان کا نام مٹنے سے بچا سکے۔ نویرہ اس کام کے لیے بہترین انتخاب ہے۔ وہ کم عمر ہے اور جسمانی طور پر مکمل صحت مند ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق اس عمر میں امید لگنے کے امکانات سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ وہ بہت جلد ہمیں خوشخبری سنا دے گی اور اس حویلی کے آنگن میں بچے کی کلکاریاں گونجیں گی۔ بہرام نے بے یقینی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور تلخ لہجے میں سوال کیا، اور اس بچے کا مستقبل کیا ہوگا اماں سائیں؟ کیا وہ بچہ ہمیشہ اپنی سگی ماں کو ملازمہ کے روپ میں دیکھے گا، یا پھر نویرہ اس بچے پر اپنا حق جتائے گی؟ آپ دو عورتوں کے درمیان ایک جنگ چھیڑ رہی ہیں۔ بڑی بیوی نے اطمینان سے پانی کا گلاس میز پر رکھا اور پرسکون انداز میں جواب دیا، اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ میرا منصوبہ بالکل صاف ہے۔ نویرہ صرف اس بچے کو جنم دے گی۔ جیسے ہی وہ بچہ دنیا میں آئے گا ہم اسے فاریہ کی گود میں دے دیں گے۔ دنیا کی نظروں میں اور قانونی طور پر وہ بچہ تمہارا اور فاریہ کا ہی کہلائے گا۔ نویرہ کی حیثیت صرف ایک ذریعے کی ہوگی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا ایک ماں سے اس کا بچہ چھین لینا چاہنا آسان ہے؟ نویرہ کے جذبات کا کیا ہوگا؟ نویرہ کو اس کی اوقات یاد دلائی جائے گی۔ وہ ایک ڈرائیور کی بیٹی اور اس حویلی کی خاندانی بہو فاریہ ہی رہے گی۔ فاریہ ہی اس بچے کی پرورش کرے گی، اسے اپنا نام دے گی اور اسے خانزادہ خاندان کے اصول سکھائے گی۔ نویرہ میں اتنی سمجھ بوجھ کہاں کہ وہ ہمارے وارث کی تربیت کر سکے۔ بہرام اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے میں ٹہلتے ہوئے بولا، یہ سراسر ناانصافی ہے۔ آپ فاریہ کو خوش کرنے کے لیے ایک معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کر رہی ہیں۔ اگر کل کو نویرہ نے بچے پر اپنا حق مانگ لیا تو کیا ہوگا؟ بڑی بی کے لبوں پر ایک سرد مسکراہٹ ابھری۔ وہ ایسا کبھی نہیں کر سکے گی۔ ہم اسے منہ مانگی قیمت دے رہے ہیں۔ اس کا باپ شکیل ہمارے احسانوں تلے دبا ہوا ہے، اور اگر نویرہ نے زیادہ مسئلہ کرنے کی کوشش کی تو اسے راستے کھلے ہیں۔ وہ چاہے تو اس حویلی میں ایک کونے میں پڑی رہے، یا پھر ہم اسے فارغ کر دیں گے۔ طلاق دے کر اسے اور اس کے باپ کے گھر بھیج دیا جائے گا اور بچہ ہمارے پاس رہے گا۔ بہرام کو اپنی ماں کی بے حسی پر حیرت ہو رہی تھی، جب تو مقصد کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھی۔ اما صاحب، آپ صرف اولاد کی پیدائش کو دیکھ رہی ہیں، مگر اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب وہ بچی ماں بن جائے گی تو کیا اس بچے پر
اس کا کوئی حق نہیں ہوگا؟ کیا وہ آسانی سے اپنے جگر کا ٹکڑا کسی اور کے حوالے کر دے گی؟ بڑی بیوی نے اطمینان سے جواب دیا، یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہ رہی ہوں۔ نویرا کی حیثیت اس گھر میں صرف ایک ضرورت کی ہوگی۔ جیسے ہی وہ بچے کو جنم دے گی، ہم وہ بچہ لے کر فاریہ کی گود میں ڈال دیں گے۔ دنیا والوں کے لیے اور خود اس بچے کے لیے اس کی ماں فاریہ ہی ہوگی۔ ہم شروع دن سے بچے کی تربیت ایسے کریں گے کہ وہ فاریہ کو ہی اپنی ماں سمجھے۔ نویرا کا کام صرف اس خاندان کو وارث دینا ہے، اس کی پرورش کرنا نہیں۔ یہ تو ظلم کی انتہا ہے اماں۔ آپ ایک ماں سے اس کا بچہ چھین کر دوسری کو دے دیں گی اور توقع کریں گی کہ وہ اب تک نہ کرے۔ یہ ظلم نہیں بلکہ مصلحت ہے۔ تم جانتے ہو کہ فاریہ ہماری خاندانی بہو ہے اور اس خاندان کی عزت اسی کے سر پر ہے۔ اگر نویرا کا بچہ فاریہ کے پاس رہے گا تو فاریہ کا مقام کبھی کم نہیں ہوگا۔ اس طرح فاریہ بھی خوش رہے گی اور اس کی گود میں بچہ ہے، اور ہماری نسل بھی آگے بڑھ جائے گی۔ میں نہیں چاہتی کہ کل کو نویرا اپنے بچے کے بلبوتے پر فاریہ پر حکمرانی کرنے کی کوشش کرے۔ بہرام نے گہری سانس لیتے ہوئے پوچھا، اور نویرا کا مستقبل کیا ہوگا؟ کہ وہ ساری عمر اس گھر میں اپنے بچے کو کسی اور کی گود میں پلتا دیکھ کر گھٹ گھٹ کر جیے گی؟ بڑی بیوی کے چہرے پر سخت تاثر ابھرا۔ یہ نویرا کے اپنے رویے پر منحصر ہوگا۔ اگر وہ شرافت سے رہے گی اور اپنی اوقات میں رہے گی تو ہم اسے اس حویلی میں رہنے کی اجازت دے دیں گے۔ وہ چاہے تو یہاں رہ کر کھائے پیے آرام کرے، لیکن اگر اس نے بچے پر حق جتانے یا فاریہ کے سامنے سر اٹھانے کی کوشش کی تو اس کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب صاف ہے، اگر وہ مسئلہ بنے گی تو ہم اسے فارغ کر دیں گے۔ تم اسے طلاق دے کر اس کے باپ کے گھر بھیج دینا اور بچہ ہمارے ہی پاس رہے گا۔ قانون اور پنچایت سب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ایک ڈرائیور کی بیٹی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اس رشتے میں تمہارا یا فاریہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ بہرام کا دل اپنی ماں کی اس بے رحم منصوبہ بندی پر دہل کر رہ گیا تھا۔ وہی جیتی جاگتی انسان کے جذبات کو جوتے کی نوک پر رکھ رہی تھی۔ اما صاحب، میں حیران ہوں کہ آپ اتنی آسانی سے کسی کی زندگی برباد کرنے کا فیصلہ کیسے کر سکتی ہیں؟ نویرا بھی بچی ہے، اسے تو دنیا کی سمجھ بھی نہیں ہے، اور آپ اسے اتنے بڑے امتحان میں ڈال رہی ہیں۔ بہرام، جذبات سے حویلیاں نہیں چلا کرتی۔ مجھے اس خاندان کا نام مٹنے سے بچانا ہے، اور اس کے لیے اگر مجھے تھوڑی سختی بھی کرنی پڑی تو میں دریغ نہیں کروں گی۔ اب تم اپنی رضامندی دو تاکہ میں شکیل کو بلا کر بات پکی کروں۔ مجھے مزید تاخیر پسند نہیں ہے۔ بہرام جانتا تھا کہ اب بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ماں نے ہر راستے پر پہرے بٹھا دیے تھے۔ اس نے سوچا کہ شاید یہی فاریہ کی خوشی کا واحد راستہ ہے۔ اس نے دل پر پتھر رکھا اور بمشکل اپنی زبان سے اقرار کیا، ٹھیک ہے اما صاحب، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہی ہمارے خاندان اور فاریہ کے حق میں بہتر ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ جو چاہے کریں، میں آپ کے حکم کے سامنے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ بڑی بیوی کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ شاباش بہرام، مجھے تم سے یہی امید تھی کہ تم آخرکار اپنی ماں کی دور اندیشی کو سمجھ جاؤ گے۔ تم دیکھنا یہ فیصلہ ہم سب کے لیے کتنا مبارک ثابت ہوگا۔ فاریہ کی ویران گود بھی بھر جائے گی اور تمہارا گھر بھی بچ جائے گا۔ بہرام خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، مگر اس کے اندر ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ وہ خود کو مجرم محسوس کر رہا تھا، حالانکہ اس نے ابھی کچھ کیا بھی نہیں تھا۔ اس کی ماں کی منطق نے اسے لاجواب کر دیا تھا، مگر اس کا ضمیر مطمئن نہیں تھا۔ اسے بار بار نویرا کا معصوم چہرہ یاد آ رہا تھا جو اسے لالا کہتی تھی، اور اب وہی لالا اس کی زندگی کا سوداگر بننے جا رہا تھا۔ مگر ماں کے حکم کے آگے اس کی ایک نہ چلی اور اسے خاموشی سے یہ تلخ گھونٹ پینا پڑا۔ حویلی کے بڑے دالان میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر بڑی بیوی کے ذہن میں منصوبوں کی یلغار جاری تھی۔ بہرام کی رضامندی ملنے کے بعد اب انہیں عملی اقدامات کرنے تھے، اور اس سلسلے میں سب سے پہلا مہرہ نویرا کا باپ شکیل تھا۔ انہوں نے اپنے خاص ملازموں کو اشارہ کیا اور حکم صادر کیا کہ جاؤ اور ڈرائیور شکیل کو فوراً میرے پاس بھیجو، مجھے اس سے ابھی اور اسی وقت ضروری بات کرنی ہے۔ ملازمہ حکم کی تعمیل میں دوڑی چلی گئی، اور چند ہی لمحوں بعد شکیل سر جھکائے بڑی بیوی کے سامنے ادب سے کھڑا تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آج اسے کس مقصد کے لیے بلایا گیا ہے۔ بڑی بیوی نے تسبیح کے دانے گھماتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور انتہائی روب دار لہجے میں پوچھا، شکیل، تمہاری بیٹی نویرا کہاں ہے؟ آج کل حویلی میں نظر نہیں آ رہی۔ شکیل نے مؤدبانہ انداز میں ہاتھ باندھے اور جواب دیا، جی بی بی سائی، نویرا تو اپنی ماں کے ساتھ اپنے ننھیال گئی ہوئی ہے۔ اس کی خالہ کی طرف کوئی تقریب تھی تو وہیں گئی ہے۔
دونوں ماں بیٹیاں۔ بڑی بیوی کے ماتھے پر ہلکی سی شکن ابھری۔ انہوں نے ناگواری سے کہا تو انہیں فوراً بلا لو، مجھے نویرہ سے اور تم سے کچھ ضروری کام ہے۔ کل صبح تک نویرہ مجھے یہاں حویلی میں نظر آنی چاہیے۔ شکیل کو بڑی بیوی کے لہجے میں چھپی اجلت سمجھ نہیں آئی، مگر وہ حکم کا بندہ تھا۔ ٹھیک ہے بی بی سائیں، میں آج ہی پیغام بھیجتا ہوں، بلکہ خود جا کر لے آتا ہوں۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ اگلے ہی روز شکیل اپنی بیوی اور بیٹی کو لے کر واپس آ گیا۔ نویرہ حویلی کے صحن میں اترتے ہی تتلی کی طرح ادھر سے ادھر منڈلانے لگی۔ وہ انتہائی خوبصورت اور معصوم چہرے والی لڑکی تھی، جس کی آنکھوں میں بھی دنیا کی تلخیوں کا سایہ نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر ہر وقت ایک مسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی، جو اسے مزید دلکش بناتی تھی۔ بہرام اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا جب اس کی نظر نویرہ پر پڑی۔ وہ ابھی ابھی گاڑی سے اتری تھی اور اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر کچھ کہہ رہی تھی اور بے ساختہ ہنس رہی تھی۔ اس کی ہنسی میں بچپنا تھا، ایک ایسی بے فکری تھی جو بہرام نے برسوں سے محسوس نہیں کی تھی۔ نویرہ کو دیکھتے ہی بہرام کا دل ایک بار پھر ملامت سے بھر گیا تھا۔ وہ کھڑکی سے ہٹ کر پیچھے ہو گیا اور خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا، یہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں؟ یہ لڑکی تو ابھی بچی ہے، اس کے چہرے پر تو ابھی تک گڑیوں سے کھیلنے والی معصومیت ہے۔ اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتا ہوں؟ اس نے ایک بار پھر اپنی ماں کے الفاظ یاد کیے کہ نویرہ صرف ایک ضرورت ہے۔ بہرام نے سوچا کہ کیا یہ واقعی ٹھیک ہے کہ اس کی زندگی برباد کر دی جائے صرف اس لیے کہ ہمیں وارث چاہیے؟ کہیں میں اس لڑکی کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کر رہا؟ اماں سائیں یہ ٹھیک نہیں کر رہی، اس کے ساتھ زندگی گزارنا میرے لیے کتنا مشکل ہوگا۔ وہ مجھ سے 15 سال چھوٹی ہے، ہماری سوچ، ہمارا ذہنی معیار سب کچھ الگ ہے، لیکن اماں سائیں تو چاہتی ہیں کہ میں اس کے ساتھ زندگی گزاروں ہی نہ۔ صرف بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کے اور میرے راستے الگ ہو جائیں گے۔ کیا یہ سب اتنا آسان ہوگا؟ بہرام کے ذہن میں سوالوں کا طوفان تھا، مگر وہ اب ہاں کر چکا تھا اور واپسی کے تمام راستے مسدود ہو چکے تھے۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا تاکہ اس منظر سے فرار حاصل کر سکے جو اس کے ضمیر کو کچوکے لگا رہا تھا۔ دوسری جانب بڑی بیوی نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر شکیل کو دوبارہ طلب کر لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ لوہا گرم ہے اور چوٹ ابھی لگانی ہوگی۔ شکیل دوبارہ حاضر ہوا تو بڑی بیوی نے اسے بیٹھنے کا اشارہ نہیں کیا، بلکہ سیدھی بات شروع کی۔ دیکھو شکیل، تم ہمارے خاندانی ڈرائیور ہو، تمہارے باپ دادا بھی خان صاحب کے ساتھ ہی کام کرتے تھے، تم نے اور تمہارے خاندان نے ہمیشہ ہمارا نمک کھایا ہے، اور میں جانتی ہوں کہ تم کبھی نمک حرام نہیں کرو گے۔ شکیل بڑی بیوی کی تمہید سن کر تھوڑا سا گھبرا گیا۔ اس نے فوراً عاجزی سے کہا، جی بی بی سائیں آپ حکم کریں، آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ میں آپ کا پرانا نمک خوار ہوں، بھلا میں نمک حرامی کا سوچ بھی کیسے سکتا ہوں؟ میرے بچوں کے منہ میں جو نوالا جاتا ہے وہ آپ ہی کی دین ہے۔ بڑی بیوی نے اس کی وفاداری پر اطمینان کا اظہار کیا اور پھر اپنا اصل مدعا بیان کیا۔ تو ٹھیک ہے شکیل، میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی بیٹی نویرہ کا نکاح میرے بیٹے بہرام خانزادہ کے ساتھ کر دو۔ یہ سننا تھا کہ شکیل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے بیوی کو دیکھنے لگا۔ بی بی سائیں یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ نویرہ، میری نویرہ بہرام سائیں کے ساتھ؟ ہاں، میں پورے ہوش و حواس میں کہہ رہی ہوں، میں نویرہ کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں۔ شکیل کی نظر بے اختیار کھلی کھڑکی سے باہر لان کی طرف گئی، جہاں نویرہ اس وقت رسی کودنے میں مصروف تھے۔ وہ ہوا میں اچھلتی ہوئی کسی چھوٹی بچی کی طرح خوش نظر آ رہی تھی۔ شکیل کے دل میں ایک ہوک سی اٹھے۔ وہ جانتا تھا کہ بہرام سائی شادی شدہ ہیں اور نویرہ ان کے سامنے ایک بچی ہے، مگر سامنے بڑی بیوی بیٹھی تھی جن کا حکم اس علاقے میں قانون کا درجہ رکھتا تھا۔ شکیل نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، لیکن بی بی سائیں وہ تو ابھی بہت چھوٹی ہے اور بہرام سائیں تو… بڑی بیوی نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کر دیا۔ مجھے بحث کی عادت نہیں ہے شکیل، اگر تم واقعی وفادار ہو تو میری زبان کی لاج رکھو گے۔ نویرہ کے نصیب جاگ جائیں گے، وہ خانزادہ خاندان کی بہو بنے گی اور راج کرے گی۔ بولو تمہیں منظور ہے یا نہیں؟ شکیل نے ایک نظر اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور پھر بڑی بیوی کے سخت چہرے کی طرف۔ وہ انکار کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ ٹھیک ہے بی بی سائیں، جیسے آپ کا حکم۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری بیٹی اس گھر کے لائق ہے تو میں انکار کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ بڑی بیوی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ شاباش شکیل، تو بھی ٹھیک ہے، تیاری کرو، ہم تاخیر نہیں کریں گے، اسی جمعے کو دونوں کا نکاح رکھتے ہیں۔
بڑی بیوی کے کمرے سے نکلنے کے بعد شکیل کے قدم منو وزنی ہو چکے تھے۔ وہ سر جھکائے برآمدے سے گزر رہا تھا اور اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ وہ فکر مند تھا، بہت زیادہ فکر مند۔ اس کے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ وہ بیوی سائیں کے سامنے یہ کیوں نہیں کہہ سکا کہ اس کی نویرہ بھی بہت چھوٹی ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اتنی بڑی ذمہ داری اٹھا سکے۔ لیکن اس کی زبان پر جیسے تالے پڑ گئے تھے۔ وہ ہر حال میں حکم ماننے پر مجبور تھا، کیونکہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی انکار کی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری طرف نویرہ ان تمام سازشوں اور فیصلوں سے بے خبر حویلی کے کشادہ لان میں اپنی ہی دنیا میں مگن تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبی رسی تھی اور وہ ہوا میں اچھل کر رسی کودنے میں مصروف تھے۔ اس کے چہرے پر معصومیت اور بے فکری رقص کر رہی تھی۔ اس کے کھلے بال ہوا میں لہرا رہے تھے اور وہ گنتے ہوئے اپنی کھیل کود میں محو تھی۔ اسی اثنا میں بہرام حویلی کے مرکزی دروازے سے باہر نکلا۔ اس کی چال میں ہمیشہ کی طرح وقار تھا، مگر چہرے پر ایک گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ نویرہ کی نظر جیسے ہی بہرام پر پڑی تو اس نے اپنی کھیل روک دی۔ وہ سانس بحال کرتے ہوئے بہرام کی طرف بھاگی اور اپنی عادت کے مطابق چہکتے ہوئے بولی، لالا آئے نا آپ کو بھی رسہ کودنا سکھاؤں، دیکھے میں کتنا اونچا کودتی ہوں۔ بہرام کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے ایک نظر اس معصوم لڑکی کی طرف دیکھا جو اسے اپنا بڑا بھائی مانتی تھی اور اکثر آتے جاتے لالا کہہ کر بلاتی تھی۔ عام دنوں میں بہرام اس کی اس معصومیت پر مسکرا دیتا تھا اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیتا، مگر آج حالات بدل چکے تھے۔ آج وہ اس کے سامنے ایک مجرم کی طرح کھڑا تھا۔ بہرام کے چہرے سے وہ روایتی مسکراہٹ غائب تھی۔ اس نے نویرہ کی آنکھوں میں جھانکنے کے بجائے اپنی نظریں پھیر لی۔ اس کے اندر کا انسان اسے ملامت کر رہا تھا کہ وہ اس بچی کا مستقبل تاریک کرنے جا رہا ہے۔ بہرام نے کچھ بھی نہیں کہا اور خاموشی کے ساتھ سر جھکا کر تیزی سے وہاں سے گزر گیا۔ نویرہ حیرت سے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی۔ اس نے کاندھے اچکائے اور خود سے بولی، آج لالا کو کیا ہوا؟ ہمیشہ تو بات کرتے ہیں، شاید آج موڈ خراب ہے۔ وہ دوبارہ اپنی رسی اٹھا کر کھیل میں مصروف ہو گئی۔ اسے کیا خبر تھی کہ جس لالا کو وہ کھیل سکھانے کی بات کر رہی ہے اب وہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ بن چکا ہے۔ ادھر شکیل اپنے کوارٹر میں پہنچا تو اس کی حالت غیر تھی۔ وہ چارپائی پر بیٹھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ اس کی بیوی رحمت بی بی نے شوہر کی حالت دیکھی تو گھبرا گئی۔ وہ جلدی سے پانی کا گلاس لے کر آئی اور شکیل کی طرف بڑھایا۔ کیا ہوا شکیل؟ خیریت تو ہے؟ بی بی سائی نے کیوں بلایا تھا اور تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ شکیل نے پانی کا ایک گھونٹ بھرا اور گلاس وہیں زمین پر رکھ دیا۔ اس نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور بھاری آواز میں بولا، رحمت بی بی سائی کا حکم ہے کہ نویرہ کا نکاح بہرام سائی کے ساتھ کر دیا جائے۔ رحمت بی بی کے ہاتھ سے پنکھا چھوٹ گیا۔ وہ بے یقینی سے شکیل کا منہ تکنے لگی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نویرہ کا نکاح اور بہرام سائی کے ساتھ؟ ارے وہ تو ابھی بچی ہے، اس نے تو ابھی گڑیوں سے کھیلنا نہیں چھوڑا، آپ نے منع نہیں کیا؟ شکیل نے بے بسی سے سر ہلایا۔ میں منع نہیں کر سکتا تھا۔ میں کیسے منع کرتا رحمت؟ ہم نے ان کا نمک کھایا ہے۔ ہماری رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ اس حویلی کی روٹی کا مرہون منت ہے۔ میں انکار کر کے نمک حرام نہیں بن سکتا تھا۔ بی بی سائی کا حکم اٹل ہوتا ہے، لیکن شکیل یہ تو ظلم ہے۔ بہرام سائی شادی شدہ ہے اور نویرہ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کیسے یہ سب نبھائے گی؟ ہم اپنی بیٹی کو قربان نہیں کر سکتے۔ شکیل کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، مگر اس کا لہجہ پختہ تھا۔ ہاں، ہم قربان کر دیں گے۔ اگر میری ایک نہیں 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں انہیں خانزادہ فیملی پر قربان کر دیتا۔ جتنا کچھ انہوں نے ہمارے لیے کیا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تمہیں یاد ہے نا جب نویرہ پیدا ہوئی تھی تو تمہاری طبیعت کس قدر خراب تھی؟ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا اور ہمارے پاس بوٹی کوڑی نہیں تھی۔ رحمت بی بی خاموش ہو کر پرانے وقت کو یاد کرنے لگی۔ ہاں مجھے یاد ہے، وہ آدھی رات کا وقت تھا جب تم درد سے تڑپ رہی تھی۔ شہر جانے کے لیے کوئی سواری نہیں تھی۔ اس وقت خان صاحب خود آئے تھے، وہ فرشتہ بنے تھے ہمارے لیے۔ وہ تمہیں اپنی گاڑی میں ڈال کر خود شہر کے بڑے اسپتال لے کر گئے تھے۔ میں تو گھر پر بھی نہیں تھا، میں شہر سے باہر ان کے کام سے ہی گیا ہوا تھا۔ اگر اس رات خان صاحب نہ ہوتے تو شاید آج نہ تم زندہ ہوتی نہ ہی نویرہ۔ شکیل کی آواز جذباتی ہو گئی کہ بڑے لوگ کہاں کس کا اتنا ساتھ دیتے ہیں جتنا انہوں نے ہمارا دیا۔ انہوں نے ہمارے علاج کا سارا خرچہ اٹھایا اور کبھی جتایا بھی نہیں۔ ہماری نویرہ کو بڑی بیوی نے کبھی اپنی بیٹیوں سے کم نہیں سمجھا۔ آج اگر وہ ہماری بیٹی کو اپنی بہو بنا رہے ہیں
تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ نویرہ خانزادہ فیملی کی بہو بنے گی، اس سے بڑھ کر اور کیا احساس ہو سکتا ہے؟ وہ راج کرے گی، راج۔ رحمت بی بی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ شوہر کی بات نے اسے قائل کر لیا۔ وہ جانتی تھی کہ احسان کا بدلہ تو چکانا پڑتا ہی ہے، چاہے اس کی قیمت بیٹی کی خوشی ہی کیوں نہ ہو۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، ان کے ہم پر بہت احسان ہے۔ شاید نویرہ کا نصیب یہی تھا۔ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اگر وہ بہرام زائی کی بیوی بنے گی تو ساری زندگی سکھ میں گزارے گی۔ دونوں میاں بیوی باتیں کر رہے تھے اور انہیں خبر ہی نہیں ہوئی کہ دروازے کے پیچھے نویرہ کھڑی یہ سب کچھ سن رہی ہے۔ وہ ابھی کھیل کر واپس آئی تھی اور پانی پینے کے لیے اندر ہی آ رہی تھی جب اس کے کانوں میں اپنے باپ کی آواز پڑی، نویرہ خانزادہ فیملی کی بہو بنے گی۔ یہ الفاظ اس کے دماغ میں گونجنے لگے۔ اس نے حیرت سے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا جہاں کچھ دیر پہلے رسی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بہو بننے کا کیا مطلب ہوتا ہے اور یہ لالا بہرام کے ساتھ اس کا کیا تعلق جوڑنے والا ہے۔ وہ چپ چاپ وہاں کھڑی رہی اور اپنے ماں باپ کی گفتگو سنتی رہی جو اس کی زندگی کا سودا اور مستقبل کا فیصلہ کر رہے تھے۔ اس کے معصوم ذہن میں ہزاروں سوال تھے مگر ہونٹوں پر خاموشی تھی۔ شکیل کے کمرے سے باہر جانے کے بعد نویرہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی اپنی ماں کے قریب آئی۔ اس کے چہرے پر خوف اور حیرت کے ملے جلے تاثرات تھے کیونکہ اس نے اپنے باپ کی باتیں سن لی تھی۔ اس نے اپنی ماں کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا اور معصومیت سے سوال کیا، اماں یہ ابا کس بارے میں بات کر رہے تھے اور وہ مجھے کس کا نام لے رہے ہیں؟ رحمت بی بی نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور اسے اپنے قریب بٹھاتے ہوئے پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ ہاں بیٹی، جمعے والے دن تمہارا بہرام زائی کے ساتھ نکاح ہے۔ نویرہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ لالا کے ساتھ؟ اماں آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا واقعی میرا نکاح لالا کے ساتھ ہوگا؟ ہاں نا میری گڑیا، جمعے کے دن تم خانزادہ فیملی کی بہو بن جاؤ گی۔ تم وہاں بہت خوش رہو گی۔ وہ لوگ تو بادشاہوں کی طرح رہتے ہیں، لیکن امی بہرام لالا تو بہت بڑے ہیں نا، میں ان کے ساتھ کیسے زندگی گزاروں گی؟ وہ تو مجھے ڈانٹ بھی دیتے ہیں۔ وہاں تمہیں ہر آسائش ملے گی، بہت خوش رہو گی۔ تمہارے آگے پیچھے نوکر ہوں گے اور تم راج کرو گی۔ رحمت بی بی نے اسے تسلی دیتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، مگر نویرہ کا ننھا سا ذہن ان باتوں کو پوری طرح سے سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ پریشان تھی پر اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس سب کو کس طرح سے محسوس کر سکے۔ یہ اس کی سوچ سے بالا تر تھا۔ آخرکار جمعے کا دن آ گیا۔ نویرہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے، کیونکہ وہ ابھی شادی کا مطلب بھی نہیں سمجھتی تھی۔ اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ آج کوئی خاص دن ہے۔ اس کے ماں باپ اس کو تیار کر کے حویلی لے گئے۔ بڑی بی بی اپنے کمرے میں دیوان پر بیٹھی تھی جب شکیل اور رحمت نویرہ کو لے کر وہاں پہنچے۔ بڑی بی بی نے نویرہ کو دیکھا تو مسکرا اٹھی، ماشاء اللہ، آؤ بیٹا نویرہ، یہاں میرے پاس بیٹھو۔ نویرہ جھجکتے ہوئے ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے بڑی بی بی کی طرف دیکھا اور اپنی شکایت ان کے سامنے رکھ دی۔ وہ بڑی بی بی، مجھے نہیں لالا بہرام کے ساتھ نکاح کرنا، وہ بہت بڑے ہیں مجھ سے اور مجھے ان سے ڈر لگتا ہے۔ بڑی بی بی نے اس کے گال کو تھپ تھپایا اور انتہائی نرم لہجے میں سے سمجھایا، تو کیا ہوا اگر بڑے ہیں بیٹا، اور ویسے بھی یہ نکاح صرف بہرام کے ساتھ اولاد کے لیے ہو رہا ہے۔ جیسے ہی تمہارے اولاد ہوگی اس کے بعد اگر تم چاہو تو طلاق لے سکتی ہو۔ بڑی بی بی کے ان الفاظ پر کمرے میں موجود نویرہ کے ماں اور باپ بھی انہوں نے چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ وہ بڑی بی بی کا مطلب کچھ نہ کچھ سمجھ چکے تھے، لیکن وہ اس قدر مجبور تھے کہ اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکال سکے۔ نویرہ نے یہ سنا تو اس کے چہرے پر اطمینان آ گیا۔ اچھا، تو پھر میں ان کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہوں گی؟ شادی کے بعد جب بیبی ہو جائے گا تو میں واپس آ جاؤں گی؟ ہاں ہاں بالکل، پھر تم اپنے اماں ابا کے ساتھ رہ سکتی ہو جہاں تمہارا دل چاہے۔ نویرہ خاموش ہو گئی کیونکہ اس کے لیے یہ سودا برا نہیں تھا کہ وہ کچھ عرصے رہ کر واپس اپنے گھر آ جائے گی۔ بڑی بی بی نے اس کی رضامندی بھانپ لی اور پھر انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی، اچھا، اور ایک بات یاد رکھنا نویرہ، آج کے بعد تم بہرام کو لالا نہیں کہو گی بلکہ اسے سائیں کہہ کر بلاؤ گی۔ ٹھیک ہے بڑی بی بی، میں یاد رکھوں گی۔ تھوڑی ہی دیر میں نکاح خواں آ چکا تھا۔ حویلی کے مہمان خانے میں نکاح کی کارروائی شروع ہوئی۔ بہرام کی پہلی بیوی فاریہ بھی وہاں موجود تھے، مگر اس کے چہرے پر نہ اداسی تھی اور نہ ہی کوئی پچھتاوا۔ وہ جانتی تھی کہ نویرہ تو ماں نہیں بن سکتے، اسی لیے نویرہ کے ہاں جنم لینے والی اولاد اس کی گود میں آ جائے گی۔ نویرہ کا کیا ہے، وہ تو ایک نوکر کی بیٹی ہے، جب چاہے گا بہرام اسے زندگی سے نکال دے گا۔ آخرکار وہ تو خاندانی بہو ہے،
اور ہمیشہ بہرام کے ساتھ ہی رہے گی۔ نکاح کے کاغذات پر دستخط ہوئے اور بہرام اور نویرہ کا نکاح ہو گیا۔ نویرہ کو رسموں کے بعد بہرام کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ نویرہ نے خوبصورت سرخ رنگ کا لہنگا زیب تن کیا تھا، جو کہ بڑی بی بی نے خاص طور پر اسی کے لیے بنوایا تھا، کیونکہ یہ ان کے بہرام کی دلہن تھی۔ بے شک یہ شادی ایک سمجھوتا ہی سکی، لیکن بہرام کے لیے اسے خوب تیار کروایا گیا تھا۔ بہرام کے کمرے میں سرخ قالین بچھے ہوئے تھے، ہر طرف گلاب کے پھولوں کی مہک پھیلی ہوئی تھی، لیکن نویرہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اچانک دروازے کے ہینڈل کے گھومنے کی آواز آئی تو نویرہ کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ اس نے بوکھلاہٹ میں ادھر ادھر دیکھا اور کچھ نہ سوجھنے پر اپنا بھاری لہنگا سنبھالتے ہوئے کھڑکی پر لٹکے بھاری مخملی پردے کے پیچھے جا چھپی۔ اسے بہرام سے بہت ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ آج سے پہلے اسے کبھی بھی بہرام سے ایسا خوف محسوس نہیں ہوا تھا، مگر آج وہ جانتی تھی کہ وہ صرف لالا نہیں بلکہ اس کا شوہر بن کر آ رہا ہے۔ وہ کمسن اور معصوم تھی اور نہیں جانتی تھی کہ بہرام خانزادہ اس کے ساتھ ایک جائز رشتے میں بن چکا ہے اور اب اس کا چھپنا بے معنی ہے۔ بہرام خانزادہ تھکے ہوئے قدموں سے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کے ذہن میں ہزاروں الجھنیں تھیں۔ کمرے کی یہ سجاوٹ، یہ پھولوں کی سیج، سب اسے منہ چڑھا رہے تھے۔ اس نے بیزاری سے اپنی شیروانی کے بٹن کھولے اور گہری سانس لی۔ وہ جیسے ہی اندر آیا تو اس کی نظریں خالی بیڈ پر پڑیں تو اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اس نے حیرت سے پورے کمرے کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ کونے میں ہلتا ہوا پردہ کسی کی موجودگی کا پتہ دے رہا تھا۔ اس کی کمسن معصوم بیوی دلہن کے لباس میں سجی ڈر کے مارے پردے کے پیچھے چھپی تھی۔ یہ منظر بہرام کے لیے کسی طنز سے کم نہیں تھا۔ ایک بالغ اور سمجھدار مرد کے لیے یہ صورتحال انتہائی مضحکہ خیز تھی۔ بہرام کو یہ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس پر بہت غصہ آیا۔ یہ سب اس کے لیے ایک مذاق بن کر رہ گیا تھا۔ وہ غصے سے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اس کے قریب گیا اور پردے کو زور سے ہٹایا۔ نویرہ وہاں سمٹی ہوئی کھڑی تھی اور اس کا رنگ خوف سے زرد پڑ چکا تھا۔ بہرام نے اس کے بازو سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑ کر پردے سے باہر نکالا اور سخت لہجے میں پوچھا، یہاں کیوں چھپی ہو تم؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ میں کمرے میں آ چکا ہوں؟ نویرہ نے لرزتے ہوئے اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی اور بمشکل بولی، وہ مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ بہرام نے اسے چھوڑتے ہوئے تلخ لہجے میں سوال کیا، کس سے ڈر لگ رہا تھا؟ نویرہ نے نظریں جھکا لی اور دبی ہوئی آواز میں جواب دیا، آپ سے۔ بہرام نے غصے سے اپنی آنکھیں پھیر لی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس بچی کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ نویرہ کی آنکھوں میں تیرتے موٹے موٹے آنسو دیکھ کر بہرام کا دل کچھ پسیجا، مگر اپنی قسمت پر غصہ زیادہ آیا۔ وہ ایک جیتا جاگتا مرد تھا جس کے جذبات تھے، احساسات تھے، اور اس کے پلے ہی ایک کچی عمر کی نادان لڑکی باندھ دی گئی تھی جو اسے بھائی سمجھتی تھی۔ وہ بھی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ نویرہ نے اپنی بڑی بڑی معصوم آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور ایک ایسا سوال کیا جس نے بہرام کے قدم وہیں جکڑ دیے، اچھا آپ بچے کے بعد مجھے طلاق دے دیں گے نا لالا سائیں؟ وہ انتہائی معصومیت سے پوچھتی ہوئی واپس پردے کے پیچھے چھپنے لگی۔ بہرام کو لگا جیسے کسی نے اسے زوردار تھپڑ رسید کیا ہو۔ اس لڑکی کو شادی، سہاگرات یا میاں بیوی کے تعلق کے الف بے بھی نہیں معلوم تھا، اور وہ طلاق کی باتیں کر رہی تھی۔ اس کی سادگی زہر لگ رہی تھی۔ وہ پہلے بھی تو بہرام کو لالا ہی کہتی تھی، مگر بڑی بیوی نے اسے سختی سے نصیحت کی تھی کہ اب نکاح کے بعد بہرام کو لالا نہیں بلکہ سائیں کہنا ہے۔ نویرہ نے اپنی سادگی میں دونوں الفاظ کو ملا دیا تھا اور لالا سائیں بنا دیا تھا۔ اس کے منہ سے لالا سائیں کا لفظ سن کر بہرام کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر نویرہ کو دوبارہ بازو سے دبوچ کر خود کے قریب کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غرایا، راز کے بعد تو مجھے لالا نہیں بولو گی؟ نویرہ درد اور حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ لیکن کیوں لالا؟ پھر لالا؟ بہرام نے جھنجھلا کر اسے چھوڑا اور بے بسی سے بولا، ارے پاگل، نکاح ہوا ہے میرا تم سے، اب تم میری بیوی ہو اور بیوی اپنے شوہر کو لالا نہیں بولتی، تمہیں اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی؟ نویرہ نے حیرت سے اپنی پلکیں جھپکائیں اور سادگی سے پوچھا، اچھا
کیوں نہیں بولتی؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ نام تو وہی ہے نا۔ بہرام کو لگا جیسے اس کا سر پھٹ جائے گا۔ وہ اس لڑکی کی معصومیت پر روئے یا اپنی قسمت پر ماتم کرے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے فریاد کی، او میرے خدایا، کیا میری قسمت پھوٹی ہے اس لڑکی کے ساتھ؟ میں کس امتحان میں پڑ گیا ہوں؟ اس نے دوبارہ نویرہ کی طرف دیکھا جو ابھی تک جواب کی منتظر تھی۔ بہرام نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی، دیکھو میں صرف تمہیں اماں سائیں کے لیے برداشت کر رہا ہوں، ورنہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں تمہیں اس کمرے میں صرف اس وقت تک برداشت کروں گا جب تک یہ مجبوری۔ نویرہ ڈر گئی، اسے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، آج کے بعد آپ کو لالا نہیں بولوں گی، سائیں بولوں گی۔ وہ پھر سے معصومیت سے بولی۔ اسے لگا کہ شاید نام بدلنے سے بہرام کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ بہرام کو اس کی سادگی پر مزید کوفت ہوئی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ رشتہ نام بدلنے سے نہیں بلکہ حالات بدلنے سے ٹھیک ہوگا۔ اسے اپنی بے بسی کا شدید احساس ہوا کہ وہ ایک ایسی لڑکی کے ساتھ کمرے میں بند ہے جو رشتوں کی نزاکت سے ناواقف ہے۔ یہ سب اس کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ بہرام نے مایوسی سے نویرہ کی طرف دیکھا اور پھر ہمت ہار کر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گیا۔